مولانا فضل الرحمان صاحب نے جیل میں کوئی پیغام بھیجا ہے؟ علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے مولانا صاحب نے کوئی پیغام عمران خان صاحب تک پہنچایا ہے؟ جو میرے پاس اطلاع ہے وہ 3 لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے. علیمہ خان صاحبہ کی تو ملاقات ہی نہیں ہوئی. علی امین گنڈا پور نے تو کل اوپن چیلنج کیا نا سر کہ اگر آپ گورنمنٹ گرانا چاہتے ہیں تو گرا لیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جیل میں کوئی پیغام بھیجا ہے کہ اگر گنڈا پور صاحب کے خلاف کوئی عدم اعتماد کے پی میں آتا ہے تو وہ اس کی حمایت نہیں کریں گے، اس طرح کا سپیکولیٹ ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے مولانا صاحب نے کوئی پیغام عمران خان صاحب تک پہنچایا ہے. ایگزیکٹلی کیا ہوا ہے اور یہ جو باتیں گردش کر رہی ہیں ان میں کتنی صداقت ہے؟ سر علیمہ خان صاحبہ کی تو ملاقات ہی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2، میرے پاس ایسی کسی قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ آ جاتی ہوتی ہے. میرے پاس ابھی تک ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ مولانا صاحب کا کوئی پیغام دیا گیا ہو اور وہ اندر پہنچایا گیا ہو. تو اٹ از ایز سمپل از دیٹ جی کہ ناٹ ٹو مائی نالج. نمبر 1، میرے نالج میں ہوتا تو بالکل یا اسے میں ایکسیپٹ کرتا یا اسے میں ڈینائی کرتا، لیکن چونکہ میرے نالج میں نہیں ہے تو پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات یہ کہ جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے پہنچایا گیا ہے، تو علیمہ خان صاحبہ کی خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی. اچھا، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لنک غلط ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے پہنچایا گیا ہے، ادروائز کوئی میسیج وغیرہ وہاں گیا ہو تو ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، کیونکہ یہ تو obvious ہے نا کہ ان کی ملاقات ہی نہیں ہوئی. ادروائز جو میرے پاس اطلاع ہے وہ 3 لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے. ایک خان صاحب کی 2 بہنیں، عظمیٰ خان صاحبہ اور نورین خان صاحبہ، ان کی ملاقات ہوئی ہے جو کہ 35 منٹ کی تھی، لیکن 13 سے 14 منٹ کے اندر وہ ملاقات ختم کر دی گئی. دوسرا ہمارے وکیل ہیں کھوکھر صاحب. کھوکھر صاحب کی ملاقات 1 منٹ اور کچھ سیکنڈ کے لیے ہوئی ہے. کھوکھر صاحب نے تو ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں بتائی، اور ابھی تک خان صاحب کی جو 2 بہنیں اندر گئی تھیں ان کی طرف سے بھی ابھی تک تو ایسی کوئی اطلاع میرے پاس نہیں آئی کہ میں اس کو کہہ سکوں کہ کسی اور سورس سے پہنچا یا نہیں پہنچا. اچھا، رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی یہ سوال پوچھا گیا تھا تو رانا صاحب نے کہا کہ ہم نے تو مولانا صاحب کو اس طرح کا کوئی ٹاسک دیا ہی نہیں، نہ اپروچ کیا ہے اور نہ کوئی عدم اعتماد ہم لانا چاہ رہے ہیں. انہوں نے وجہ بڑی دلچسپ بتائی. انہوں نے کہا کہ علی امین گنڈا پور تو ہمارے آدمی ہیں اور خان صاحب کی لیگیسی کو لے کر اتنے اچھے طریقے سے چل رہے ہیں، تو یہ کفر کون کرے گا کہ ان پر کوئی شب خون مارے؟ ایسا تو سوچا بھی نہیں جا رہا، وہ تو ہماری اپنا ایسٹ ہے، اپنی پراپرٹی ہے، سارا کچھ تو وہ کر رہے ہیں، تو کیا اور کریں؟ یہ بات رانا صاحب کر رہے ہیں بیٹھ کے، اس پہ کیا ٹیک ہے جی؟ اگر میں یہ کہوں کہ رانا صاحب ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو پھر رانا صاحب آپ کے ساتھ وہ کیسے؟ آپ بتائیں نا سر میں عرض کرتا ہوں نا، پلیز میں بتاتا ہوں نا سر. پلیز. رانا صاحب کی ہی گزشتہ 48 گھنٹے میں ایک سٹیٹمنٹ چلی نا کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ عمران خان نے بڑی جوانمردی کے ساتھ جیل کاٹی. جی بالکل چلی. میں تسلیم کرتا ہوں کہ جو کچھ میرے پاس اطلاع تھی، یعنی یہ رانا صاحب کے الفاظ ہیں، کہ جو ان کے پاس کوئی اطلاع تھی کہ خان صاحب کوئی نشہ کرتے ہیں تو وہ غلط ثابت ہو گئی. ٹھیک ہے سر. یہ تو سارا نیریٹو مسلم لیگ نون کا تھا نا سر، کہ عمران خان پہ ڈرگ کا الزام لگائیں، عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن کریں، یہ کہیں کہ وہ جیل میں منتیں کر رہا ہے، جیل میں ترلے کر رہا ہے. اور وہ ابھی بھی یہ بات آپ کے سامنے جو نون لیگ کے سپوکس پرسن ہیں حکومت کے، وہ آ کے بات کہتے ہیں، لیکن ان کے اس پوائنٹ آف ویو کو 100% ریجیکٹ کر دیا رانا ثناء اللہ صاحب نے، یہ کہہ کے کہ نہیں بھائی، نہ وہ ڈرگز کے اوپر ہے بلکہ اس نے انتہائی جوان مردی کے ساتھ جیل کاٹی ہے، وہ کوئی منت ترلا نہیں کر رہا. تو پھر سر رانا صاحب ساڑھے پیر التے ہو گئے، وہی مان لو. پھر اگر رانا صاحب کی پہلی بات آپ نے ماننی ہے تو پھر یہ بات بھی مانیں. دیکھیں، یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کو جب نظر آتا ہے اپنی اوپوننٹ پولیٹیکل پارٹی کے اندر کو ویکیوم، تو وہ اس ویکیوم کے ذریعے اپنا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. علی امین گنڈا پور نے تو کل اوپن چیلنج کیا نا سر کہ اگر آپ گورنمنٹ گرانا چاہتے ہیں تو گرا لیں، اگر آپ کے پاس طاقت ہے. اس نے تمام پولیٹیکل فورسز کو چیلنج کیا کہ اگر آپ گرانا چاہتے ہیں گرا لیں. ہاں، آپ کوئی اور وجوہات بنا کے گرانا چاہ رہے تھے، وہ آپ سے گورنر راج والی چیز آپ سے نہیں پوری ہو سکی. دوسری بات یہ ہے کہ ایسے کہہ دینا کہ فلانا ملا ہوا ہے، فلانا ملا ہوا ہے، یہ تمام چیزیں غلط ہیں. میں اس کے ساتھ بالکل ایگری نہیں کرتا. ابھی بھی جو اگلی موومنٹ ہے اس کو علی امین گنڈا پور صاحب نے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے اور الائنس نے لیڈ کرنا ہے. تو اتنے
بچے ہم بھی نہیں ہیں کہ رانا صاحب کے اس بیان کے اوپر ہم مقصد ہے کہ اس کے اوپر اپنے کمنٹ دینا شروع کر دیں، بلکہ میرا خیال ہے وضاحت کی ضرورت رانا صاحب کو ہے کہ انہوں نے نون لیگ کا بیانیہ دفن کر کے رکھ دیا ہے جو عمران خان کی کریکٹر اسیسینیشن، عمران خان کے جیل سے باہر نکلنے کے حوالہ سے تھا۔ تو میرا خیال ہے رانا صاحب پہلے اپنی پوزیشن کلیئر کریں کہ وہ نون لیگ چی نہیں کہ ساڑھے نہ رلے ہیں۔ ٹھیک، اچھا دوسرا صاحبزادہ صاحب جو ڈسکشن میں بڑی اہم بات کی گنڈا پور صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جو بیرسٹر سیف ہیں اور بیرسٹر گوہر ہیں ان کی تو ریگولر خان صاحب تک ایکسیس بھی ہے، انہیں ملاقات کی اجازت بھی مل جاتی ہے باقیوں کی نسبت۔ تو علی محمد خان صاحب نے بھی، باقی لوگوں نے بھی کہا کہ یہ تو ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں، تو تحریک انصاف انہیں پراپر اون کرے، یہ بڑے فیصلے کریں، بولڈ فیصلے کریں۔ تحریک انصاف بیرسٹر گوہر صاحب کو لے کر، بیرسٹر سیف صاحب کو لے کر بہت سارے وہ ڈیفرنٹ اوپینینز میں بھی تقسیم ہے، ان پر ڈائریکٹ الزامات بھی لگ جاتے ہیں، ان کو ڈائریکٹ کمپرومائزڈ بھی کہا جاتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو وہ پھر جب آپ کی ایکسیس ہی اس دھڑے کے ذریعے ہے، ان لوگوں کے ذریعے ہے جو پارٹی کے اس وقت چیئرمین بھی ہیں، تو اس کو کیسے، اس چینل کو کیسے بہتر فائن ٹیون کیا جا سکتا ہے کہ آپ لوگ بہتر طریقے سے اپنا ہدف حاصل کر سکیں بیرسٹر گوہر صاحب کی صورت میں؟ سر دیکھیے، بیرسٹر گوہر صاحب قائم مقام چیئرمین ہیں اور بیرسٹر صاحب ظاہر ہے کے پی کے گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن ہیں۔ ان کے حوالے سے جو بھی بات کی جاتی ہے، جن خدشات کا اظہار کیا جاتا ہے اور کیا جاتا ہے، میں آپ کے سامنے اوپنلی کہہ رہا ہوں، کیا جاتا ہے، پبلک فورمز کے اوپر کیا جاتا ہے، کچھ اور جگہوں کے اوپر پارلیمنٹری گروپس کے اندر کیا جاتا ہے، وہ چونکہ پاکستان کھولی سولی پاکستان تحریک انصاف کا سر ایک انٹرنل معاملہ ہے۔ میں اگر پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہوتا تو بالکل اس کے اوپر اپنی رائے دیتا، لیکن میں بطور اتحادی سمجھتا ہوں کہ میں نے ڈے فرسٹ سے اپنی ایک لائن وضع کی ہوئی ہے کہ جہاں تک میں اپنا مشورہ دینے کا اختیار رکھتا ہوں میں کبھی اس لائن کو کراس نہیں کرتا۔ تو اٹ از بیٹر فار می ناٹ ٹو کراس دیٹ لمٹ، بٹ یس آئی ڈو ایگری کہ خان صاحب کی طرف سے جو ہدایات آ رہی ہیں، اب وہ ان کی بہنوں کے ذریعے آ رہی ہیں، جو چند وکلاء ملتے ہیں، اس میکنزم کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے، بلکہ کیا جانے پر زور دیا گیا ہے۔ تو دیکھیں اب اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا انٹرنل ایشو ہے، وہ اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے۔ جی